بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلی ملاقات کا واقعہ۔ عرب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے وداع ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر سواگت کے لیے آئیں۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئیں۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہیں نبی کی یہ حالت دیکھ کر بڑی فکر ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھیں کہ کیا ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ، آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پوچھا، میرے سرتاج، کیا واقعہ ہے؟ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے پکڑ کر کھینچا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ کے رب کے نام سے جس کی کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کے گوشت میں لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ میں ڈر سا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل میں بڑا اثر قبول ہوا۔ انہوں نے کہا، حضور، میرے ساتھ ورقہ بن نوفل کے مکان پر چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ تورات و انجیل کا ماہر ہے، عرب بھاشا جانتا ہے، بڑا عالم ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تورات اور انجیل کے ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دردیشن تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکان میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور، مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وحی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد، سنو،
تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہو گئے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیم مذہب کے علمبردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعمیل پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرے حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چلے پڑے۔ وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، چونکہ ابرش نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن آپ اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی طرف نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکے سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا اور پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار ہیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کوئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے، پھر کچھ دن پھر تنہا رہے، پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھیجا تھا، سفید کپڑوں میں لپٹا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ رسول نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبرائیل؟ ہاں، فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں، آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مساحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل امین غائب ہو گئے۔
حضور گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کا عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل امین غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھیں، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو وہ بیٹھیں۔ میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ حضور نے کہا۔ حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ، مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکم کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر پاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، پیارے نبی بولے، مگر کچھ بھی ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ بولیں، لیکن حضور، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ آپ نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔